ولا ادلنہم، اور میں کیا کروں گا، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ادلنہم، ولا امنینہم، اور میں ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا۔ امنیہ کہتے ہیں جھوٹی امید کو، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ جھوٹی امیدوں سے مراد کیا ہے یہاں؟ خواہشات، حسین خواہشات۔ انسان کے سامنے اس کی خواہشات کو بہت خوبصورت بنا دوں گا، اور ہر انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے نا، جس چیز سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق جال بنتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے سوچنے کا۔ اگر کسی کو شر میں دلچسپی ہے نا تو وہ شر کا جال بنتا ہے، اور اگر کسی کو خیر میں دلچسپی ہے نا تو خیر کا جال اس کے سامنے بنتا ہے۔ مثلا چھوٹی سی مثال، آپ کو اب الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کا شوق ہو گیا، اب شیطان کیا کرتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے؟ اذان ہو گئی ہے مغرب کی اور وقت جا رہا ہے، وقت تنگ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو اسی وقت تو تمہیں سمجھ آنے لگا سبق، 10 دفعہ پڑھ کے ہی اٹھو، چاہے آدھا گھنٹہ گزر جائے کوئی بات نہیں، نماز تو ہو ہی جائے گی۔ اگر تم ابھی اٹھ گئے تو کیا ہوگا، پھر پتہ نہیں کوئی تمہیں پڑھنے دے گا کہ نہیں پڑھنے دے گا۔ تو پہلے کام ختم کرو، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، آخر پہلے کام ختم کرو پھر نماز پڑھ لینا۔ حالانکہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ اول وقت کی نماز۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر شیطان ہمیں اول وقت کی نماز کو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے ضرور لیٹ کر آئے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا آپ روز تجربہ کریں گے، اور جب کر چکیں گے پھر آپ کو خیال آئے گا میں نے کیا کیا، یہ کام تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ہے اس کی امنیات، جو ہر بندے کے سامنے مختلف طریقے سے آتا ہے، وہ ایک چال سے نہیں آتا۔ جھوٹی امیدیں، جھوٹی امید کیا ہے؟ یہ جھوٹے خیالات کیا ڈالیں، یہ تو ہو ہی جائے گا، نماز ہو جاتی ہے اتنی دیر میں۔ وہ میں نے سنا تھا کسی کو کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتی ہے، اور آپ بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے، یا یہ کہ فون، اچھا یہ ضروری بات ہے نا، یہ مسئلہ آج ہی مجھے حل کرنا ہے، یہ میں ذرا جھگڑا سلجھا لوں۔ میں نے پڑھا تھا کہ نماز سے بھی زیادہ افضل کام ہے جھگڑا سلجھانا، اس لیے پہلے میں جھگڑا سلجھاؤں اور پھر میں نماز پڑھ لوں گی، اور وہ آخری وقت میں ٹکرے مار لی۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کام ہم نماز دیر کر کے کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ پڑھنی ہے ہم نے، بعد میں پڑھنی، اب بھی پڑھنی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم افضل وقت میں پڑھ کے زیادہ نمبر لیں، زیادہ درجہ لیں، ضرور ڈیلے کرائے گا۔ یہ تو فرائض کے ساتھ کرتا ہے نا۔ پھر کسی کی غیبت کرنی ہو، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، تو کوئی نہ کوئی عذر، جھوٹی امید، کوئی نہ کوئی تمنا ایسی دلائے گا۔ دیکھو اس میں یہ خیر کا پہلو بھی تو ہے، ہر شر کو خیر بنا کے دکھا کے پھر وہ تب کروائے گا۔ یعنی جو لوگ تو شر پسند ہے نا تو ان کو تو سیدھا سیدھا شر کی طرف لے جائے گا، اور جو لوگ خیر پسند ہے ان کو خیر کے راستے سے بھٹکائے گا۔ ولا امنینہم، میں ضرور ان کو آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد امنیہ میں آرزویں اور تمنائیں اور حسرتیں اور خواہشات، یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں۔ لمبی لمبی امیدیں دلانا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر یہ بن جائے گا، پھر دیکھنا پھر تم خوب اللہ کے دین کا کام کرنا۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے پھر تم فارغ ہو کے دین کی طرف آ جانا، اور پھر کہاں ہوں گے ہم پتہ نہیں، اور اگر ہوں گے بھی دماغ اور عقل اور زندگی اور صحت اور طاقت کا کس نے دیکھا، اور کتنا ڈیلے کرنا ہے ہم نے۔ تو جو ہمیں موقع ملا ہوتا ہے، جو چانسز ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کو استعمال نہیں کرنے دیتا۔ اچھا آج کیا کرنا ہے، کلاس میں جا کے وہ کیسٹ سن لیں گے، گھر پہ ہی سن لیتے ہیں، پال ٹاک پہ بیٹھ جاتے ہیں، خیر ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی ہر چیز کا وہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نا ہوشیاری کے ساتھ، لیکن اس سے نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، ہو جائے گا، یہ بھی کام ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، دیکھنا دونوں ہو جائیں گے۔ پھر متاثر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا متاثر کیا ہوتا ہے، چھوٹتا کیا ہے؟ جو افضل درجے کا، جو خیر کا کام ہوتا ہے وہ چھوٹتا ہے، دوسرا نہیں چھوٹتا۔ تو اکثر وہ ہماری کمزوریوں سے، ہماری پسند کی چیزوں سے، ہماری عقل کی عیاری سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ عقل کی عیاری کیا ہوتی ہے؟ انسان کہتا ہے میں تو بہت سمارٹ ہوں، بہت عقل مند ہوں، اور وہاں سے حملہ آور ہوگا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے کہ کہاں سے بھٹکا کے لے گیا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، یہ آپ دیکھیں ضرور حکم دوں گا، ہر چیز اس کی شدت کے ساتھ ہے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر وہ ضرور کاٹ دیں گے جانوروں کے کان۔ انعام جو ہے نا، یہ آپ اونٹ، بھیڑ بکری اور گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مویشیوں کے کان کاٹیں گے لوگ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں
جانوروں کو بتوں کے نام پہ جب پن کیا جاتا تھا، یعنی ان کے نام منسوب کیا جاتا تھا، تو وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. مثلا جو اونٹنی 5 دفعہ بچہ پیدا کرتی اور 5واں نر ہوتا تو اس کے کان چیر کے اس کو آزاد کر دیتے. بھی بہت کام کر لیا، اب اس نے، یہ گھومتی پھرے سے کوئی کچھ نہ کہے، اس کا دودھ جو مرضی پیے، اور یہ بتوں کے نام پہ آزاد ہے. تو کان چیرنا اور پھر بتوں کے نام پر منسوب کرنا جو ہے، یہ شرک کی ایک بہت بڑی قسم تھی جو عربوں میں رائج تھی. تو اس کی بھی بیس کیا بتائی گئی کہ شیطان ہی ہے، کہ شیطان نے ان کے اندر یہ سب کچھ ڈالا. اور یہ یبت کنہ کا لفظ جو ہے بیت کاف سے ہے. بطخ، بطخہ کہتے ہیں وہ جو ٹکڑا لٹک جاتا ہے نا، پھر جب کان چر جاتا ہے تو ایک چرا ہوا حصہ جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہو کے ڈھیلا ہو کے لٹک جاتا ہے، یعنی وہ کٹا ہوا ٹکڑا جو لٹکا ہوا ہو وہ بطخہ کہلاتا ہے. ولا امرنہم، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فلا یغیرن خلق اللہ، پھر وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی خلق، اللہ کی تخلیق، اللہ کی کریشن کا نقشہ بدلیں گے. خلق کیا چیز ہے؟ جس پر اللہ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا، ڈیزائن جو بنایا، یعنی اللہ کی پلاننگ، اللہ کا منصوبہ. تو خلق میں تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ خلق تبدیل کروں گا، اللہ کی خلق، اللہ کا بنایا ہوا ڈیزائن جو ہے اس کو بدلوں گا. یعنی جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسے اس سے ہٹا کے دوسرے کاموں میں لگاؤں گا، یا اس سے وہ کام نہیں کوئی اور لوں گا. یعنی اللہ کی جو پلاننگ ہے اس کو تبدیل کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں ایک منصوبہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، اس کی ایک پلاننگ ہے نا کہ عورت کو کس کام کے لیے بنایا. اللہ نے مرد کو ایک خاص کام کے لیے بنایا، اس کا ایک الگ رول رکھا، عورت کا الگ رول رکھا. اب خلق میں تبدیلی کیا ہے؟ 2 طرح کی تبدیلی ہوتی ہے خلق میں، ایک حصی اور ایک معنوی. حصی تبدیلی کیا ہے کہ چیزوں کی ظاہری حالت کو تبدیل کرنا، اور معنوی کیا ہے؟ ان کے رول بدل دینا، ان کے رول میں تبدیلی، جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور رول بنا دینا. مثلا چاند کا کیا رول ہے؟ وہ کیا کرے؟ چمکے، زمین کو روشنی فراہم کرے، اس لیے بنایا کہ کچھ اور بھی مقصد ہے. لوگوں نے کیا بنا لیا؟ اس کو بت بنا لیا نا، اس کو بھی پوجتے. سورج کو اللہ نے اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ لوگ اس کو پوجیں. آگ کو اس لیے تھوڑی بنایا تھا. آگ کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آگ کا رول کیا ہے؟ جلاتی ہے، پکاتی ہے. اور آگ کو لوگوں نے کیا کیا؟ خدا بنا لیا، تو رول بدل گیا نا اس کا. تو حصی تبدیلی یعنی جسمانی ساخت، چاہے وہ انسانوں کی جسمانی ساخت بدلنا ہے یا جانوروں کی. انسانوں کی جسمانی ساخت بدلنا کیا ہوتا ہے؟ خواتین ایسے سٹائل اختیار کریں بالوں کے یا لباس کے جس سے وہ مرد نظر آئیں، اور مرد جو ہیں وہ عورتیں نظر آئیں، کوئی پہچانے ہی نہ کہ کون ہے، کسی چیز میں فرق ہی نہ رہے، یعنی ان کی جو جنس ہے اس میں مشابہت ہو جائے. اور مانوی کیا ہے کہ جو ان کے رولز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں تک عورت اور مرد کے درمیان مساوات کی باتوں میں مطالبات اور قراردادیں پیش کی گئیں کہ مردوں کے اندر مصنوعی طور پہ رحم لگا کر ان کو بھی بچے پیدا کروائے جائیں. جی، تب صحیح برابری ہو سکتی ہے. جب تک عورت ہی صرف بچے پیدا کرے گی تو صحیح برابری نہیں ہو سکتی. اب یہ اللہ کا منصوبہ بدلنے والی بات ہے. تو مراد کیا ہے؟ فطرت کے خلاف کام. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت پر پیدا کیا، ہر چیز ایک خاص رنگ کی، ایک خاص سائز کی، ایک خاص ڈیزائن کی بنی، ایک خاص پرپز کے لیے بنی. ٹھیک ہے نا؟ ہر جو چیز دنیا میں بنائی اللہ نے اس کا ایک رنگ رکھا، ایک سائز رکھا، ایک اس کا فائدہ رکھا، ایک مقصد رکھا، ایک اس کا رول رکھا، کہ یہ چیز یہ کام کرے گی. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اور ہر ایک چیز کا، اب یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں یا جو لائف سائیکل ہے، اس میں ہر ایک کا ایک رول ہے نا. چاہے وہ انسیکٹ ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ کوئی مچھلی ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ مچھر ہے، ہر ایک چیز کا ایک رول ہے نا. بیکار نہیں کچھ بنایا. جب انسانوں نے فطرت میں مداخلت کی تو کیا ہوا؟ بیلنس بگڑ گیا. بیلنس بگڑے تو فساد ہوتا ہے. سمندر میں بھی فساد پھیل گیا اور زمین پر بھی پھیل گیا. تو جب بھی انسان چیزوں کے مقاصد اور رول کو بدلے گا
اس منصوبے میں تبدیلی کرے گا تو وہ سراسر شیطان کی پیروی کرے گا، اور یہ شیطانی منصوبہ ہے جس کا اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تو میں ضرور انہیں حکم دوں گا. حکم کا مطلب ان کے دل میں آ کے ڈالوں گا، اور پھر وہ اس پر سوچیں گے، اور پھر وہ اس پر عمل شروع کر دیں گے، اور اس کو وہ نام کیا دیں گے؟ ترقی کا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا، اور جو شیطان کو دوست بنا لے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ تو پھر نقصان اٹھا گیا، خسارے میں پڑ گیا، کھلم کھلے خسارے میں. ایسا شخص تو پھر کھلے خسارے میں مبتلا ہو گیا، اس کے تو نقصان میں ہونے کا کوئی شک ہی نہیں. اچھا یہ کیسے خسارہ ہوا؟ کیونکہ قیامت کے دن شیطان انسان کے عمل سے بری ہو جائے گا، کہے گا میں نے تو صرف کہا تھا، تم نے کیوں مانی بات؟ یعنی ساتھ چھوڑ دے گا قیامت کے دن. نہ انسان اللہ کا رہا، اور وہ بے وفا بھی چھوڑ گیا، اور نہ کوئی اور کسی کے کام کا، اور کھلا خسارہ. یعنی صرف خسارہ نہیں کہا، خسارہ بھی خسران مبینہ کہا گیا. کیسے؟ سورۃ ابراہیم آیت 22 میں آتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی غلط کاموں کی، تم نے تو یسر کر دیا، دعوت قبول کر لی. ہم میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں تو نہیں بچا سکتا. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس کی وجہ سے آپ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہو، کل کو وہ کہ میں نے کب کہا تھا کہ تم میری پیروی کرو، یہ میری بات مانو، میں تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. حالانکہ دنیا میں انسانوں کے دلوں میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ یہ کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا. حالانکہ یہ سب خیال ہوتے ہیں، خوف، شک اور وسوسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں، کچھ بھی سوچ لیجئے، کسی بھی کام میں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یا تو شیطان آ کے ہمیں کیا سجھاتا ہے؟ یہ تھوڑی کہتا ہے یہ غلط کام ہے کر لو. کیا کہتا ہے؟ دیکھو اگر یہ نہیں کرو گے نا تمہارا فلاں فلاں نقصان ہو جائے گا. اچھا یہ کر لو، یہ کرو گے تو دیکھو تمہیں یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ اور یہ مل جائے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان یہیں سے تو آ کے دھوکا کھاتا ہے. شہوات اور شبہات ہی تو ہوتے ہیں جو انسان کو پھر بھٹکاتے ہیں. شہوات کہتے خواہشات کے راستے سے آتا ہے، ویکنیسز کے راستے سے، ارادے کی کمزوری کے راستے سے آتا ہے، اور انسان ٹریپ ہو جاتا ہے پوری طرح. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی دفعہ روز پڑھتے ہیں، اور پھر وعدے توڑتے ہیں پلٹ کے.